آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کر لی ہے، آپ بہت ساری چیزیں ٹرائی کر چکے ہیں، لیکن آپ کو بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی آج سب سے ہی امپورٹنٹ وجہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو کہ انتہائی کامن ہو چکی ہے اس وقت، خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹیز کے اندر، آن لائن لرننگ کی اسپیس کے اندر، جو کہ عام لوگ جس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے، اور میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ کاؤنسلنگ کی اسی پوائنٹ کے اوپر ضرورت ہے۔ اگر آپ کو بھی کبھی زندگی کے اندر ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کر لی ہے، بہت ٹائم سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اور آپ کچھ کر نہیں پا رہے زندگی کے اندر، تو یہ چند منٹس کی ویڈیو آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو بدل سکتی ہے اور ایسا آپ کو ایک نظریہ دے سکتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دس از محمد جواد نواز، ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ جہاں بھی آپ کہیں پہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ لوگ ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتے ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یار میری ایک اسٹرگل ہے، وہ بہت ٹائم سے چل رہی ہے، میں یہ چیز ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں وہ چیز ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر آپ کی فرسٹریشن وہ 10x ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کی سکسیس سٹوریز فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ لگی دیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک بڑی ہی فیلنگز کریٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ نہ ڈسکرائب کر سکتے ہو کہ یار میں بھی تو بہت ٹائم سے ایفرٹس کر رہا ہوں، مجھے وہ ریزلٹس کیوں نہیں ملے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ ٹرینڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ٹرینڈز کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کافی ٹائم پہلے دیکھا ہوگا کہ آج سے 3-4 سال پہلے ای کامرس کا ٹرینڈ آیا، پاکستان میں ہر جگہ امیزون ہونے لگ گئی۔ پھر کچھ لوگ آئے، وہ بوٹ کیمپ ETC سین کے ہم آپ کو VA بنائیں گے، آپ اپنی پروڈکٹ سیلنگ کریں گے، ہم لوگ باہر کے ملک جا کے پروڈکٹ بیچیں گے، اور دس اینڈ دیٹ، آپ کو ایک پورا گرین گارڈنز دکھائے گئے، آپ کے کورسز سٹارٹ ہوئے، آپ کی VA شپ سٹارٹ ہوئی، پاکستان کے اندر امیزون ہی ہونے لگ گئی، ہر بندہ پروڈکٹ سیلنگ کی طرف بھاگا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ جو ای کامرس والا ٹرینڈ تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا گیا۔ پھر اس ٹائم کے اندر ایک چیز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہائی پہ گیا، اٹ واز فری لینسنگ، جس کے اندر آپ کو VVRO سیٹ اپ کرنا، ETC، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھی۔ پھر آپ نے اگر آبزرو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ فائبر VVRO والا چیزیں کم ہونے لگ گئی، وہ جو لوگ سکسیس سٹوریز پوسٹ کرتے تھے اور ارننگ کے اسکرین شاٹس پوسٹ کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ٹرینڈ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹائم آیا کہ یوٹیوب آٹومیشن کا آیا، ہر دوسرا بندہ یوٹیوب آٹومیشن پہ ویڈیو بنا رہا تھا، ہر وہ بندہ جس کے یوٹیوب چینل کے اوپر 4 ویوز آ جاتے تھے وہ بھی بیٹھ کے پوسٹ بنا رہا ہوتا تھا کہ بھائی صاحب مجھے یوٹیوب آٹومیشن بہت ہائی لیول کی آتی ہے، بچوں والا کام ہے، آپ بھی کر لیں، پیسے کمائیں، 20,000 کا کورس جوائن کریں۔ یہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ہائپ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی، اور آج کل کے دور کے اندر جو سب سے زیادہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے وہ ٹک ٹاک آٹومیشن کی ہو رہی ہے، AI کنٹینٹ کریشن کی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ بتا کیوں رہا ہوں کہ ہائپ کریٹ ہوئی اور یہ جو ٹرینڈز ہوئے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا کیوں رہا ہوں، اصل میں انسان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ جو خاص طور پہ ہسلرز ہوتے ہیں، ان کو اگر جب وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار فلانا بندہ ہے، اس نے گاڑی لے لی اور وہ فری لانسنگ سے لے لی ہے۔ ان دنوں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہر دوسرا بندہ اپنے ارننگ اسکرین شاٹس لگا رہا ہوگا، ہر دوسرا بندہ گاڑی کی تصویر، گھر کی تصویر لگا رہا ہوگا کہ میں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ پھر اچانک سے ایک مینٹور بھی آپ کو زمین سے نکلتا ہوا نظر آئے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ میں نے بھی کروڑوں کمائے، آپ بھی کروڑوں کما سکتے ہو، $50 کی سبسکرپشن لو، انشاءاللہ آپ بھی کماؤ گے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی مائنڈ کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا، مطلب آپ کا وے آف تھنکنگ ہوتا ہے، وہ بڑا کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ آپ کو پہلے پروفس دکھائے جاتے ہیں، پروف آف ورک دکھایا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو میں نے بھی یہ کام کیا، اس سے میں نے پیسے کمائے۔ پھر آپ کو لوگوں کی سٹوریز دیکھ دیکھ کے نا ذہن کے اندر فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہو کہ شاید جو میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر مارکیٹ کے اندر یا تو اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے یا اس کے اندر پیسہ نہیں ہے، اور شاید یہ لوگ جو چیز دکھا رہے ہیں وہ واقعی میں ہی بہت آسان ہے، اور اگر میں کر لیتا ہوں تو میں واقعی میں ہی پیسے کمانے لگ جاؤں گا۔ تو ہوتا ہی یہی ہے، جو خاص طور پہ نیوبیز ہیں، لوگوں کو پہلے ای کامرس کی طرف دھکیلا جاتا ہے، پھر لوگوں کو فری لانسنگ کی طرف دھکیلا جاتا ہے، پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے یوٹیوب آٹومیشن بہت آسان چیز ہے، آپ لوگوں نے ایک AI کو پرومپٹ دینی ہے، ویڈیو بن جائے گی، پرومپٹ آپ کو میں $5 کی دوں گا، اور آپ نے ساری زندگی اسی پرومپٹ سے ویڈیوز جنریٹ کرانی ہے، 7 دنوں کے اندر چینل مونیٹائز ہوگا، 30ویں دن آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس آ جائے گا، اور 31ویں دن جا کے اپنے گاڑی نکلوا لینی ہے۔ پھر آپ لوگ دیکھتے ہو کہ یار ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو نے $12,000 کما دیے، 20,000 دے کے آپ لوگ بھی یہ $12,000 کمانے کا نسخہ میرے سے لے سکتے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ کہ جو لوگ آٹومیشن کر رہے تھے، یوٹیوب کے اوپر کام کرنے کا سوچ رہے تھے، اب وہ سوچیں گے نہیں یار یوٹیوب بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گیا ہے، بندے نے جو 1 سال محنت یوٹیوب کے اوپر کی ہوئی تھی، یا وہ کسی بھی ڈائریکشن میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، اب اس کو لگے گا نہیں یار اس وقت سب سے زیادہ پیسہ ٹک ٹاک کے اندر کمایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہی وہ چل رہا ہے، ہر دوسرا مینٹور ٹک ٹاک کا کورس کروا رہا ہے، ہر دوسرا مینٹور ارننگ کے اسکرین شاٹس لگا رہا ہے، ایک بندہ کوئی ایک ارننگ کا اسکرین شاٹ لگاتا ہے، 10 بندے اسی طرح کے اسکرین شاٹ کو کاپی کر کے اپنی پوسٹیں لگا لیتے ہیں، اور وہ یہ شو کراتے ہیں کہ یہ والی جو ارننگ کا اسکرین شاٹ ہے وہ اس کے کسی اسٹوڈنٹ کا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی ہمارا ایک بھائی اٹھ کے کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو آپ ارننگ کا اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہو، میرے پاس لڑکا آیا تھا، اس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا، میں نے اس کو جناب صاحب جی کہا کہ میں تمہیں
اپنا کورس فری میں دیتا ہوں، اس نے پہلے مہینے میں $3000 بنا لیے. اب وہ جو بندہ جو فائبر کی بیٹھ کے گگ ریسرچ کر رہا تھا، اس کو مہینے بعد جا کے $10-15 کا آرڈر آیا تھا. اب لیکن اس کو چیزیں سمجھ آنے لگ گئی تھی، وہ تو ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ یار دیکھو ایک بندہ ہے، اس کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اور یہ دیکھو کہ ایک اچھی خاصی پروفائل والا فالوورز والا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار اس نے کسی ایسے بندے کو جس کے پاس کوئی ڈیوائس بھی نہیں تھی 30 دنوں کے اندر $3000 کما کے دے دیا ہے، تو یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. تو وہ جب وہ ٹرینڈز کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ ٹک ٹاک کے پیچھے لگ جائے گا، آبویسلی اس کو کورس پرچیز کرے گا. کورس کے اندر اور چیز ہوتی ہے، اے بھگوان کیا ظلم ہے. جب وہ کام کرنے بیٹھے گا اس کو ریزلٹس نہیں ملیں گے، وہ کہے گا نہیں یار یہ بھی کام خراب ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ ٹک ٹاک سے کوئی نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہو جائے گا. وہ شاید اٹسی کا سٹارٹ ہو جائے، نئی پروڈکٹ سیلنگ کا سٹارٹ ہو جائے، وہ کسی بھی اور پلیٹ فارم کا ٹرینڈ سٹارٹ ہو جائے گا. اب وہ چاہے گا کہ یار اس میں بھی مجھے سکسیس نہیں ملی، اس میں بھی نہیں ملی، اب میں یہاں سے پیسے کما لوں کیونکہ ساری دنیا یہاں سے پیسے کما رہی ہے. اور ٹرینڈ ایسے آپ کو سوشل میڈیا پہ چلا کے دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی دنیا ختم ہو جائے گی اور میں کوئی بہت بڑی اپرچونٹی لوز کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا. آج سے 2-3 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو NFT نام کی ایک ایپ چلی تھی. اس اسٹوپڈ ایپ کے اوپر بہت سمجھدار لوگوں نے بھی اپنی اچھی خاصی انویسٹمنٹس کی تھی. وہ سمجھدار لوگ بھی اس چیز کے ٹریپ میں اس وجہ سے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ کافی ٹائم سے کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کے اندر سکسیس نہیں جلدی مل رہی ہوتی اور وہ چاہتے ہوتے ہیں ارلی سکسیس مل جائے، جلدی سکسیس مل جائے. تو وہ پھر ٹرینڈز کی طرف آتے ہیں، وہ ایسے بناوٹی اسکرین شاٹس کی طرف آتے ہیں جو آپ لوگوں کو مینٹورز دکھاتے ہیں. پھر وہ کورسز کی طرف چل جاتے ہیں، کورس کرتے کرتے ان کو آہستہ آہستہ فیل ہو جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی پھر وہ آہستہ آہستہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اس میں قصور صرف مینٹورز کا نہیں ہے، اس میں قصور آپ سب کا ہے. آپ سب کا ہے کہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہو آپ لوگ خود کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہو. اگر آپ نے فری لانسنگ شروع کر لی ہے تو آپ کو اس چیز پہ اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یار پوری دنیا میں اگر کوئی بھی بندہ بیٹھ کے گھر میں 1 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے تو چلو وہ ایکسپرٹ ہے، میں 1 لاکھ نہیں کما سکتا، میں 20,000 تو کما سکتا ہوں. اس امید میں تو رہو کہ یار میں کم از کم اس کو 1 سال تو دوں، 2 سال تو دوں، 3 سال تو دوں. ہم لوگوں کی جرنیز نہیں دیکھتے، ہم لوگ صرف ارننگ کے اسکرین شاٹ دیکھ کے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ٹرینڈز کو دیکھ کے فوراً باٹلی میں اتر جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں. ہم لوگ کورسز بھی پرچیز کر لیتے ہیں، کورسز پرچیز کرنے کے بعد ہم لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں، ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں. پھر ہم لوگ نوکریوں کے اوپر، جابس کے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ آگے لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی آن لائن پیسے نہیں بنتے، بہت مشکل کام ہے. اس وقت میرے نزدیک جو میری پرسنل آبزرویشن ہے 90% آف دا کمیونٹی جو کہ آن لائن رن کرنا چاہتی ہے ان کے لیے سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ ٹرینڈز کو فالو کریں. تو کوئی بھی ایسا دوست جو آپ کا ڈس اپوائنٹ ہوا بیٹھا ہے تو اس بھائی کو لازمی کمنٹس میں مینشن کرو کہ انسان بن کے ایک چیز کے اوپر کام کرو، ایک چیز کے اوپر محنت کرو گے اینڈ انشاءاللہ بائی دا ٹائم یو ول نیل اٹ. لیکن اگر آپ بار بار چیزوں کو چینج کرتے رہو گے تو کبھی بھی آپ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے. تو ہوپفلی آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. خود بھی ٹرینڈز کو فالو نہ کریں اور لوگوں کو بھی ٹرینڈ سے بچائیں. یہ ٹرینڈز ہی ہیں جو کورس سیلرز کی جو چاندنی ہے اس کو چمکا رہے ہیں، ان کی جیبوں کو گرم کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں، ایک ڈائریکشن کے اندر کام کریں. جب ایک ڈائریکشن سے آپ کو زیادہ اچھا ارننگ شروع ہو جائے پھر دوسری ڈائریکشنز کو جا کے ایکسپلور کریں، نہ کہ ٹرینڈز کے پیچھے بھاگتے رہیں. تو ہوپفلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں زندگی کے اندر کچھ کرنے کے لیے، آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ کر سکوں. تو اسی طرح مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.